اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے اور لاڈلے محبوب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی پاک بارگاہ دے اندر دروداں دے سلاماں دا ہدیہ کرنے تو بعد تو سر میں عظیم الشان محفل ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ دے نال منصوب پاکیزہ محفل دے اندر حاضر ہوں میں دعا کرتا رب کائنات ساڈی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سیدی زینت علماء کرام حضرت علامہ مولانا پیر محمد احسان مصطفیٰ کیلانی صاحب، مولانا قاری محمد صدیق نقشبندی صاحب اور امام خطیب جامعہ مسجد ہادہ حضرت علامہ مولانا محمد اسلم نقشبندی صاحب میں نے حکم کیتا ایک بھائی دی وسادت دے نال منبر ناچیر خاکسار حکم کی تعمیر کرتا ہوا حاضر خدمت ہے۔ مالک لم یزل دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک لم یزل ساڈی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیاریو کافی سارا سفر کر کے آیا تو آٹا مہمان بھی ہاں، مہمان کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ دن تو تقریباً میں کوئی 1 گھنٹہ آرام کیتا ہے وہ بھی گاڑی اندر میں جناب نو نبی دی آل دا ذکر سنان دی توجہ رکھدا ہوں۔ اگر جناب میرے وال توجہ رکھو گے اکھاں دی گناں دی مینوں گل ذرا سمجھانی آسان ہو جائے گی تے تانوں سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ پہلے 10 تو 15 منٹ میں تانوں عقیدہ حق اہل سنت والجماعت سمجھاواں گا، اس تو بعد فضائل دی 1-2 گلاں 1-2 مسائل دی گل کر کے جناب دے کول اجازت چاہواں گا۔ جوان حضرات دی کثرت میں ویکھیے تے میں اپنے آپ دے اندر یہ ذہن بنایا ہے کیوں نہ جواناں نو عقیدہ سمجھایا جاوے اور میٹھا عقیدہ سمجھایا جاوے۔ پیاریو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچے کول ہر جوان کول ہر بڈھے کول موبائل کی سہولت موجود ہے۔ اس موبائل کے اندر طرح طرح کے عقیدے جڑے نے لوگ کھڑ کے تے لوگاں نو گمراہ کرن دی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی گل ذہن کے اندر رکھنا پیاریو، عقیدہ موبائل والا چنگا نہیں، عقیدہ وہی چنگا ہے جڑا عقیدہ حضرت ابو بکر دا عقیدہ ہے، جڑا عقیدہ حضرت علی المرتضیٰ دا عقیدہ ہے۔ فتن دور دے اندر اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے تانوں تے مینوں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا۔ حضرت تشریف فرما نے ساڈی عقیدے دی بنیاد ہی ادب ہے، ساڈی عقیدے دی بنیاد ہی ادب ہے، اور جس چیز دی بنیاد ادب ہوئے وہ چیز کبھی بھی غلط ہو سکتی، سارے بولو چیز کبھی بھی غلط ہو سکتی نہیں۔ میں ایک مثال تانوں دینا، میں ایک مثال جناب کو دے کے گل اپنی اگے ٹورا بڑی محبت کے نام سمجھنا کرلا۔ ایک ایسی چیز ہے کہ پوری کائنات کے چپے چپے تے اس کرانا سجدے کیتے ہیں۔ فرشتیاں دا استاد بھی رہا، بیت المعمور دا امام بھی رہا، لیکن اللہ فرمایا آدم دے سامنے جھوک ہو سکے میں اگ تو بڑھیا، آدم مٹی تو بڑھیا۔ ادب نہیں کیتا آدم دا، سائیاں عبادت نہیں دیکھی، سائیاں فرمایا فخرج نکل جا۔ احباب جی وقت چپے چپے تے سجدے کرن والا ہوئے لیکن آدم دا ادب نہ کرے، سائیاں نکل جا اللہ کرے وہ تسی جملہ سن کے تے بول پاو تہاڈا ذہن حاضر ہویا کہ تسی بولنا ہے۔ میں کہے دے زمین تے چپے چپے تے سجدہ کرن والا صحیح فرماندے نے نکل جا، میں کیا پوتے اصحاب کہف دا کتا ہوئے، پوتے اصحاب
تے کاف دا کتا ہوئے ولیاں دا ادب کیتا ہے سائی فرماندے نے کہ کتا جنت چ جائے گا او میں کیا سچی دس کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں نے کتے نے کیڑیاں حجاں کیتیاں نے کتے نے کیڑیاں زکاتاں دتیاں نے پیغام یہ ملیا نماز ہوتی قبول ہوئے گی روزہ ہوتا قبول ہوئے گا حج ہوتی قبول ہوئے گی زکات ہوتی قبول ہوئے گی اگر جملہ سمجھ آئے تو ہاتھ چاہ کے ذرا جملے دی جان دینا وہ سب کچھ ہوتے قبول ہوئے گا جن کے اندر نبی دا بھی ادب موجود ہوئے گا نبی دی آل دا ادب بھی موجود ہوئے گا نبی دی اصحاب دا ادب بھی موجود ہوئے گا اے بچے مجھے اٹھا تو بھی ایسے توجہ ساڈا عقیدہ ساڈا اسی جنوں بھی جتنا بھی جو بھی منیا ہے وہ کی ذات کی وجہ تو نہیں منیا بلکہ مدینے والے کی بات کی وجہ تو منیا ہے مثال قبلہ قاری صاحب مکے دا سردار ہوئے قد اچا لمبا ہوئے گلاں بھی سنا کھول کے پورا مکہ ڈردا ہوئے ابو جال نہ ہوئے جو غلامی مصطفیٰ دا پتہ گل وچ نہیں پایا سی ابو جال نو پیر دے ٹھڈے تے نہیں سمجھدے جملے تو بولنا میں کیا حبش دا رہن والا ہوئے ٹھنڈا مجمع نہیں گرم مجمع چاہیے توجہ کرنا میں کیا مکے دا سردار ہوئے مصطفیٰ دا پتہ گل نہیں پایا سی ابو جال نو کچھ بھی نہیں سمجھدے اے دے حبش دا رہن والا ہوئے رنگ کالا ہوئے وال گجرالے ہوئے زبان توکلی ہوئے بلال نے غلامی مصطفیٰ دا پٹا گھر چ پایا ہے اسی بلال دے نام لے لے کے بیٹھی گئے ہاں وجہ کی ہے اسی بلال تو بلال دی ذات دی وجہ تو نہیں منیا مدینے والے دی نسبت دی وجہ تو منیا سبحان اللہ عقیدہ سمجھنا میں ذرا اور گل نو کھول دینا اگر جناب کی توجہ ہوئے تے جوانوں ایک ہوتی ہے شریعت ہوتی ہے بولو بولو ایک شریعت ایک ہوتی ہے طبیعت کچھ لوگ طبیعت کے قائل ہوتے ہیں مطلب کیا ہے جو بات طبیعت میں آتی ہے وہ مان لی جو طبیعت میں نہ آئی اسے نہ مانا میں پہلا جملہ کیا فرقہ واریت لاکھ نہیں کروڑ واری اسی لعنت بھیج دیا لیکن اپنا عقیدہ بچیوں ذہن کے اندر رکھو توجہ کرنا کچھ لوگ اپنی طبیعت نال دین نو مندے رہے جنہ حضور دے اصحاب نو من کے نبی دی آل نو نہیں منیا ان اپنی طبیعت دی وجہ تو نہیں منیا جنہ حضور دی آل نو من کے نبی دے اصحاب نو نہیں منیا ان اپنی طبیعت دی وجہ تو نہیں منیا قبلہ پیر صاحب عقیدے کا جملہ میری جھولی میں سے بڑا کوئی نہیں ہے میں کیا ابو بکر صدیق دی صداقت نو مننے تے سنتی مننے عمر دی عدالت نو مننے تے سنتی مننے عثمان دے حیا نو مننے تے سنتی مننے حیدر کرار دی شجاعت نو مننے تے سنتی مننے حسن دے تقوی نو مننے تے سنتی مننے حسین دی قربانی نو مننے تے سنتی مننے اگر بول پو گے تے سیدھا ٹھرے گا لوگ کہتے ہیں سنتی تے پھر چلے ہوئے ہر کسی نو منی جاندے نے او میں کیا بھائی جی اسی جدو بھی بنے ہیں ہاتھ چاہ کچھ بنے کا استقبال کرنا اسی جدو بھی بنے ہیں اپنی طبیعت کی وجہ تو نہیں بنے ہیں محمد دی شریعت کی وجہ تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جو کوئی عرض آئے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ واسیہ سمجھ آ رہی ہے سارے بھائیوں طبیعت اور ہے شریعت اور ہے اور میں تو شریعت میں شریعت کیا ہے حضرت عمر پاک مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ تمنائے مصطفیٰ شوکت اسلام حضرت عمر بن خطاب
آپ نسبت کی بات کر رہا ہوں نا. آپ نے حجر اسود کے سامنے آپ نے حجر اسود کے سامنے دیکھ کے فرمایا مینوں پتہ ہے تو جنتی پتھر ہے, مینوں پتہ ہے کہ تو گناہاں نوں بھی چوس لینا ہے, مینوں پتہ ہے کہ تو استلام کرن والےاں نوں جنت دے اندر بھی لے جائے گا, مینوں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ حشر والے دن تینوں شفاعت دا اختیار بھی عطا فرمائے گا. یہ ساری گلاں کر کے نا جناب عمر کی فرماندے نے فرمایا تیریاں ساری شاناں ٹھیک نے لیکن عمر تینوں انہاں شاناں دی وجہ تو نہیں چمدا. جملہ دوں گا تب آپ بولیں گے. توجہ میں عمر تینوں انہاں گلاں دی وجہ تو نہیں چمدا. ہن علماء بھی مینوں داد دینی ہے, تسی بھی داد دینی اگلے جملے دے. عمر جی تسی کہیں تو چمدی ہو کہ جملہ مزہ دے رہے تے ہاتھ چاہ کے داد نہ رکھنا میری. احباب جی وقار عمر فرماندے نے مینوں پتہ ہے تو جنتی پتھر ہے, مینوں پتہ ہے استلام کرن والے نوں جنت دے اندر لے جائے گا, مینوں پتہ ہے حشر والے دن شفاعت کرے گا. عمر اس وجہ تو نہیں چمدا, عمر تینوں تاں چمدا ہے تینوں سجنا چمیا ہے, تینوں سجنا چمیا ہے, تینوں سجنا چمیا ہے, تینوں سجنا چمیا ہے, تینوں سجنا چمیا ہے. جملہ بول لینا میں کہ سچی بات ہوئے ساڈا قیدا دیتے ثابت ہو گیا. جس ایک باری چومے عمر اتنا حیا کرنا ہے, بزرگ دعا دے گے تو میرا سینہ چوڑا ہوگا. جس پتھر نو نبی ایک باری چومے عمر اتنا حیا کرتا ہے. پیر جی جس حسین نو نبی بار بار چومیا اللہ جانے عمر کرنا کرا. جس پتھر کو نبی ایک بار چومے عمر اتنا حیا کرتا ہے کہ جس حسین کو نبی بار بار چومے اللہ جانے عمر کتنا حیا کرنا ہوئے گا. احبابی اس کا پتہ چلا طبیعت اور ہے, شریعت اور ہے. جو میں آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ کریم نے اودے وچ بھی عقیدہ اہل سنت دی حقانیت نو اجاگر کیتا ہے. ذرا محبت نال سبحان اللہ فرماؤ. میں اللہ دا قرآن پڑھا. آؤ نا مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا. رب کائنات نے اعلان فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے اعلان کون پیا کرواتا ہے جدی شان ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. او ملکاں دا مالک اللہ ہے, جنوں چاہے ملک دے وے, جتے کولو چاہے ملک لے لے, او جنوں چاہے عزت دے وے, او جنوں چاہے ذلیل کر دے وے. اعلان کتنی زبان جو پیا کرواتا ہے جتنی ہر گل وہی خدا کی اللہ سے, جتنی زبان دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرماتا ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میں کی آواز تھوڑی کھول دے تاں تو یسی کہندے ہوندے آنا کہ بدلے گا زمانہ لاکھ بغیر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے رب کائنات نے اعلان فرمایا اے محبوبہ تسی اعلان فرما دیو میں کوئی سوال نہیں کرتا, میں کوئی اجر نہیں منگتا. ایمان دے بدلے, اسلام دے بدلے, قرآن دے بدلے الا المودۃ فی القربى. او میرے قریبیاں دے نال پیار کریا جے, میرے قریبیاں دے نال محبت کریا جے. مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضور دا ہر قریبی بڑی شان والا, حضور دا ہر قریبی بڑے مقام والا. الحمدللہ سی حضور دے ہر قریبی نو منن والے ہاں. اسی حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت نو بھی مننے ہاں, اسی حضرت عمر دی عدالت نو بھی مننے ہاں, اسی حضرت عثمان دے حیا نو بھی مننے ہاں, اسی حضرت علی دی شجاعت نو بھی مننے ہاں. اللہ نے سانوں دو بھی اکھاں عطا فرمائیاں نے, نبی دے اصحاب دی
پیار والی اکھ بھی روشن ہے، نبی دی آل دی پیار والی اکھ بھی روشن ہے۔ ہن عقیدے دا جملہ سننا، ذرا ہاتھ چاہ کے جملے دا استقبال کرنا۔ اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے نبی دی آل دا پیار بھی عطا فرمایا، اللہ نے نبی دی اصحاب دا پیار بھی عطا فرمایا۔ اگر جملہ سمجھ آ گیا کہ ہاتھ تھلے رہ گئے تو میرے دکھ لگے گا۔ اللہ دا شکر ہے اللہ نے یار خار دا بھی نوکر بنا چھڑیا ہے، حیدر کرار دا بھی نوکر بنا چھڑیا۔ پھر میں کہیں تو نہ آکھاں کہ میں نوکر آل سزا بدا کرا ذکر دہانا، گلی گلی یہ نور میں دونوں اکھیاں دے، میں سمجھوں گلے گلے، میں نوکر آل سزا بدا کرا ذکر دہانا، گلے گلے۔ مصطفیٰ خلیل دے غلاموں، تسی آپ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، تسی آپ سیانے میانے بندے بیٹھے ہو، وہ ایک بڑے بندی کے ترقی طریق ہے جڑی کہندی ہے نبی دی یاد تے نبی دے اصحاب لڑتے رہ رہے۔ ایک بڑے قبلہ اللہ دا قرآن پیا بولدا ہے، اللہ دا قرآن کہندا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ تاریخ کہتی ہے لڑتے رہے، قرآن کہتا کل بھی سجن ہے، آج بھی سجن ہے، قیامت کی صبح تک سجن ہے۔ وہ میں کہا جتے تاریخ قرآن میں مقابلے جاوے، وہ میں مروڑ کے گندے ناڑے تاریخ نور دیوا، وہ ساٹا بھی عقیدہ ہے، جتنا جتنا عقیدہ جوانو ہاتھ چاہ کے جملے کا استقبال کرنا، وہ ساٹا بھی عقیدہ ہے۔ زمانے کی ہر گل جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ محمد کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ توجہ کر دے جانا آبابی زیوکار، توجہ کر دے جانا بڑی جناب علامہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، محمد کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ آؤ ذرا میں محمد کی ایک داستان سنا کے ایک گندا مسائل پڑھ کے اجازت جانا۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں، ان دور حیات عمر پاک دا آپ جناب اعلیٰ صحابہ نو پیسے تقسیم پہ کر دے رہے، تقسیم کردیاں کردیاں جیڑا آندا آپ 500 درہم دے دے رہے، جیڑا آندا آپ 500 درہم دے دے رہے، حتیٰ کہ آپ دا سکا پتر آ گیا جدا نام عبداللہ ابن عمر ہے، آپ نے انہوں بھی 500 درہم دیتا ہے۔ توجہ میری رکھو بڑی مہربانی، آپ نے انہوں بھی 500 درہم عطا کیتا ہے۔ مسلمانوں تھوڑی دیر لگی ہے، حضرت مولا حسن کی حسین آ گئے، عمر نے قبلہ 500 نہیں، عمر نے 1000 حسن کو دیتا ہے، 1000 مولا حسین کو دیتا ہے۔ آپ کا سب کا پتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں بابا جی تسی میرے 500 دیتا ہے، میں وہ دنیا چنگا پیا لڑنا وا، اجی حسن کی حسین کھیلتے آتے سائے، او بابا جی میں وہ دنیا چنگا پیا لڑنا وا، تسی انہاں نو 1000 دیتا تے مینوں 500 درہم دیتا۔ اور عمر کا جواب سننا قبلہ، عمر نے فرمایا او عبداللہ ابن عمر تیری بھی شان اپنی جائی تے ڈھیر ساری ہے، لیکن حسن کے حسین نال مقابلے نہ کیتے گا۔ کہتا ابا جی میں بڑا مدے کہہ رہے، آپ نے فرمایا چند شرطاں پوریاں کر میں تینوں بھی 1000 دے دیواں گا۔ آپ کہتے ہیں ابا جان کیڑیاں شرطاں؟ حضرت عمر نے فرمایا او عبداللہ حسین دیاں ماسیاں جیاں ماسیاں لے آ، حسین دے مامے جیاں ماما لے آ، حسین دی اماں جیاں اماں لے آ، حسین
حسین دے اپنے جا پالیا حسین دی نانی جی نانی لیا حسین دے نانے جا نانا لیا اگر حسین دے نانے جا کوئی نہیں نانا پھر مننا پڑے گا تے کونین تمامی ایک پاسے پنج تن دا گھرانا ایک پاسے بھائی جس کو مزہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے او کونین تمامی ایک پاسے او پنج تن دا گھرانا ایک پاسے اپنے جملے دے جانا کھولن نبی مرسل ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضور دا ہر قریبی بڑی شان والا لیکن جس قریبی دی میں قبلہ گل کرنا چاہتا ہوں جنوں میرے آقا نے اپنے جناب اعلیٰ لوا میں دون دی کھلتی عطا فرمائی ہے جتنے سجے کم دے اندر میرے آقا نے آسان پڑھی ہے جتنے کمبے کم دے اندر میرے آقا نے اقامت پڑھی ہے جیڑا گوندے نبیچ کھیڑا جوان ہوئے مسلمانوں میں اس حسین دی گل پہ کرتا ہوں جتنے بارے میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں مصطفیٰ کریم دے غلاموں توجہ کرنا میرے آقا نے حسین کے نال بھی بڑا پیار کیتا لیکن حسین نے میرے آقا نال بھی بڑا پیار کیتا ایک دن قبلہ میرے آقا جناب اعلیٰ بی بی فاطمہ پاک دے گھر دی گلی وچوں جا رہے میرے آقا نو حسین دے روڑ دی آواز آئی ہے جدو حسین دے روڑ دی آواز میرے آقا نو آئی ہے مسلمانوں میرے آقا گھر چلے گئے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین نو نہ روایا کر جدو حسین روتا تے محمد دل نو تکلیف ہوندی ہے اور پہلی جا کے حضرت کے جملے سننا وہ جڑا حسین روزے تے نبی کے دل نو تکلیف ہوئے جدو ہوتے اصل دے سینے اندر جناب اعلیٰ پرچی ماری گئی ہوئے گی جدو علی اکبر دے جوان سینے اندر نیزہ ماریا گیا ہوئے گا جدو ہوتے محمد دی لاشا دے گھوڑے اڑائے گئے ہوئے جدو قاسم دی جوانی لٹی گئی ہوئے گی وہ میرے آقا دے دل تے کی بیتی ہوئے گی مسلمانوں جدو یزید نے نبی دی شریعت دے ڈاٹا ماریا ہے میرے آقا حسین جناب اعلیٰ یزید کا انکار کر کے علم حق کو بلند کیتا میرے آقا نے فرمایا میرے آقا حسین نے فرمایا نانا کی تسی جو بڑا پیار کیتا ہے نانا کی تو آنے دین میں مشکل میرا آ گیا نانا میں علی اکبر قربان کر دیا نانا میں علی اصغر قربان کر دیا نانا جی میں آنا محمد قربان کر دیا نانا میں قاسم دی جوانی قربان کر دیا نانا جی میں سب کچھ قربان کر کے نانا جی میں سب کچھ قربان کر کے گیا دی صبح تک تیرے دین پر جب بلند کر دیا مصطفیٰ کریم دے غلاموں توجہ کر دے جانا میرے دامن دے اندر صرف 13 منٹ باقی نے میں 14 منٹ نہیں دعا لینا مصطفیٰ کریم دے غلاموں آقا حسین نانا جان دے روزے دے آئے نے آپ کی عرض کر دینے نانا جی میں ہوئی حسین نانا جنوں اپنی زبان چسا کے تیاریاں کران دے رہے ہو نانا جی جنوں جناب اعلیٰ کلیاں دے جھولے دیندے رہے ہو نانا جتے جوڑے چمڑا چمکوان دے رہے ہو تے اس بندے کو سوال کیتا جائے نا جڑا بندہ مدینے گیا ہوئے کہ مدینہ چھتر کے ڈاؤ کھاؤندا ہے او بھائی اسی 20 دن واسطے جاویے مدینہ چھتر اوکھا ہو جاتا ہے او میں زہرا دے پتر دے صبر نو کائی تو نہ سلامی پیش کرا او جڑا پیدا بھی مدینے اندر ہویا ہے تو جس نانے دی کندیاں دے جھوٹے بھی مدینے اندر لے رہے جناب اعلیٰ جڑا کھیڈیا بھی مدینے دی گلیاں اندر ہے او جڑا جوان بھی مدینے دی گلیاں اندر ہویا ہے اج بڑا پانی جناب اعلیٰ مدینے دی گلیاں اندر گزردا پیا ہے حسین عرض کردے نے نانا
عزت مینوں ڈھیر پیاری لگدی میرے آقا حسین جناب اعلیٰ نانا جان دے روزے تے آئے ایک دیوانے نے ترجمہ کیتا ہے دیوانہ کی کہتا ہے کہ ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی کہ تیرا پیارا حسین ذیشان چلا اور تیری مہرے نبوت بہن والا چڑھ کے ضد پڑھن قرآن چلیا ایک سکینہ شہر بانا نالے اکبر عباس دہان چلیا وہ اتفیر مسافر نہیں آنا تھوڑی سی آپ کو بات اور سنانا چاہتا ہوں محبت سے فرمائے سبحان اللہ میرے آقا حسین نے نانا جان کے روزے تے حاضری دیتی ہے میرے آقا حسین اپنی اماں جان دی قبر تے آ گئے مسلمانوں اماں جان دی قبر تے جدوں آئے میرے آقا حسین نے اماں جان دی قبر نو قدمہ والے پاسے چنیا ہے ایک درد ہوئی بندہ سمجھ سکتا ہے جس پردیسی وطن جانا ہوگا تے کوئی ماں دی قبر تے آئے مسلمانوں پچھوں میں چٹیاں گاڑیاں لیا باویاں کولو بابا کی دعا کی تھی اپنی عمر بیت میں کیا تو انو ماں دی یاد جان دی ہے او بابا تے دا بچیا او نسی پوتریاں دے دوتریاں لے ہو گئے لیکن پترا چلی ماں نا بچہ چلا سب بڑا یاد آتا ہے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرا تم دن رات پاکستان دے طولو آرام دے اندر سفر کرنا ہے میں اپنے تجربے دی گل تو دسنا میں پاکستان دے بڑیا ہوٹلوں اندر کھانا کھاتا ہے تسی میری اس گل نال اتفاق کرو گے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے او مزہ جناب اعلیٰ 5 سٹار ہوٹلوں دے اندر کھان دا نہیں آتا او جڑا ماں دے کچے چولہے تے بیٹھ کے کھان دا مزہ آتا ہے میاں صاحب نے حجت تے نہیں نہ فرمایا سی کہ ماں ورگا غمخوار نہ کوئی اور جانے کون حقیقت ہے او پاندی او ہر ایک شہر بازاروں لگے دیا او نہیں رب دے شفقت پاندی میرے آقا حسین نے اماں جان کی قبر تے حاضری دیتی ہے ہن ذرا گلاں سن لیا ماں دے نال کیڑیاں ہو رہی نے عرض کی اماں جی تسی مینوں دودھ وی قرآن دی لوری دے کے پلایا اماں جی تسی مینوں جوان قرآن سنا کے پڑھایا اماں تو قرآن پڑھان دے اندر کمی کوئی نہیں چھٹی اماں ممبر تے بیٹھ کے دہاڑ دا پتر قرآن پڑھ لے گا اماں مصلیاں تے کھڑا ہو کے دہاڑ دا پتر قرآن پڑھ لائے گا لیکن اماں تو قرآن کمال دا پڑھایا ہے اماں 10 محرم دا دن ہوئے گا تیرا دا آسمان بھی یہ منظر دیکھے گا فرشتے بھی یہ منظر دیکھیں گے کہ پڑھ کے کربلا دے ٹپے تے پیا ہوئے گا سر تو کے نیزے تے ہوئے گا تے کائنات دیکھے گی جناب زبان وچوں اللہ دا قرآن دی تلاوت جاری ہوئے گا میرے آقا حسین نے جناب اعلیٰ حاضری دیتی ہے کہ میرے آقا حسین گھر دے اندر آ گئے آپ نے گھر والوں کو فرمایا تیاری کر لی جائے
مسلمانہ تیاری مکمل ہوئی ہے ایک قافلہ عشق و مستی جناب اعلیٰ چلنے لگا ہے کہ حضرت بی بی سغرا سلام اللہ علیہا میرے حسین کی بڑی تھی نے باپے دے آگے جناب اعلیٰ گردن دے اندر اپنی باواں نو پا لیا ہے مسلمانہ دھیاں لے بیٹھے ہو بندہ پوری کائنات کو نہ کر چھڈے لے دھیاں کو نہ لے جوڑی مسلمانوں اے ہاتھ جوڑے ویکھنا انہاں دھیاں نو کم کرنا سمجھیا کرو اگر دھی دی شان نہ ہوندی تے رب اپنے نبی نو چار دھیاں نہ عطا فرماتا او جویں پتراں نو جائیداد دا حصہ دیندے ہوئے انہاں دھیاں دا بھی حصہ کڈیا کرو مصطفیٰ کریم دے غلاماں توجہ کردے جانا بی بی سغرا سلام اللہ علیہا عرض کردیاں نے بابا جی منی نال جانا ہے ہمیں حسین دے قرآن سبحانہ میرے پاک نبی دی سنت ہے مصطفیٰ کریم دے غلاماں میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر آوے گا تو تینوں لے جائے گا بہن دا ویر دے نال پیار ویکھنا بہن کہندی ابا جی میں تے جتنے تک اکبر نو نہ ویکھاں میری آنکھاں تے روشنی نہیں آندی ابا جی جتنے تک تسکر نو سینے نال لانا ابا جی مینوں تے نیندی نہیں آندی میرے آقا حسین نے فرمایا سغرا اکبر آوے گا تے تینوں لے جاوے گا او قدرت دی آواز آئی سغرا علی اکبر نے واپس کوئی نہ آنا مل علی اصغر نے واپس کوئی نہ آنا وہ مل رہے ہوں کہ محمد نے واپس کوئی نہیں آنا مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک قافلہ چلتا ہے مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا زمین کربلا دی وسامن نو چلیا اے اکبر تے اصغر نو قربان کر کے امت دی بگڑی بناؤ چلیا مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک قافلہ جب مدینے وچوں نکلیا ہے مدینے دے بچے بھی روتے پے مدینے دیاں عورتاں بھی روندیاں پیاں نے حتیٰ کہ جناب اعلیٰ مدینے دیاں گلیاں بھی روندیاں پیاں نے مدینے دے ٹھٹے بھی فریادی ہو گئے ایتھے میں ایک ہور سوال کا جواب قبلہ دیتی جاواں لوگ کہندے نے صحابہ کیوں بھی میدان کربلا میں گئے تھے میں کیا ایک دے واقعہ حضور دی وفات تو 50 سال بعد پیش آیا اور دوجا جواب سن ڈائری میری گڈی اندر موجود ہے مصطفیٰ کریم نے غلاموں 21 صحابہ ایسے نے جنہاں دے نام میں نوٹ کیتے ہوئے جنہاں نے جناب اعلیٰ بدر دے اندر بھی جا کے جاناں دے نذرانے پیش کیتے جنہاں نے بدر دی جنگ بھی لڑی ہے کربلا دے اندر آ کے بھی لڑے نے اگر تسی جملے دی قدر کرو تو میں جملہ بولنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم نے غلاموں 21 صحابہ ایسے جنہاں بدر اندر نامے تو بھی جانا واریاں نے کربلا اندر نواسے تو بھی جانا واریاں میرے آقا حسین کا قافلہ چلیا ایک قافلہ مکے اندر آیا صرف میں 9 محرم دی رات پڑھ کے اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے مصطفیٰ کریم دے غلاموں 2 محرم نو کربلا ہے 7 محرم نو نبی دی آمد پانی بند ہو گیا مصطفیٰ کریم دے غلاموں 7 نو بھی پانی بند ہے 8 نو بھی پانی بند ہے 9 نو بھی پانی بند ہے 10 بھی پانی بند ہے قبلہ حق دے حسین دے پانی بند نہیں ہے جوان علی اکبر دے پانی بند نہیں ہے سکینہ دے پانی بند نہیں ہے بلکہ جناب اعلیٰ 6 مہینے دے اصغر تے بھی پانی بند ہے او 5 سال دی صدیقہ تے بھی پانی بند ہے او بھائی کی کسی دی زبان تے گلہ نہیں آیا کہ عثمان دے نواسے نے جنہ دا نانا حوض کوثر دا مالک ہے اگر حسین حکم کرتے تے نہر فرات قدماں دے اندر آ جاندی لیکن قبلہ امتحان بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے ہنجے تے نہیں نہ دنیا حسین دے نعرے مارنے اگر کوئی سے بے ذوق بیٹھا کرائے گل کرتا جا وہ ہنجے تے نہیں نہ دنیا نعرے مارتی پئی حسین نے استاد دامن لاہوری کا جملہ میرے یاد آیا استاد دامن لاہوری کہتا کہ ایویں کی مدد نہیں لگتی کچھ درد بھی سہنا پیدا ہے قدرے نو بڑھن لئے کہتا
مسلمانوں 3 دن نبی دی آل تے پانی بندے اج کی بلا ایک دن ساڈے تے بھوک آ جاوے گا پتہ نہیں اسی کتنے رب دے گلے کر دیندے آ ہن جملے سننا 7 نو پانی بند 8 نو پانی بند 9 نو پانی بند 10 نو پانی بند کسی دی زبان تے گلا نہیں آیا کسی دی زبان تے شکوہ نہیں آیا کسی دی زبان تے اللہ کا قرآن جاری ہے کسی دی زبان تے درود و سلام جاری ہے مصطفیٰ کریم دے غلام نامی دی رات آ گئی ہے میرے آقا حسین میرے آقا حسین نے سارے خیمیاں والیاں نو اپنے خیمے دے اندر بلایا فرمایا علی اکبر پتر دیوے نو بند کر دے میں 2 تو 4 منٹ کا تھوڑا مہمان رہ گیا پتہ نہیں پھر زندگی اندر ملاقات کا موقع ملے یا نہ ملے پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے مسلمانوں ذرا قدر کرنا 2-4 منٹاں دی مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے آقا حسین نے فرمایا علی اکبر پتر دیوے نو بند کر دیتا جائے اور دیوے نو بند کر دیتا گیا میرے آقا حسین نے فرمایا جیڑا جانا چاہتا چلا جائے حسین وعدہ کرتا میں جنت بھی لے دیواں گا اور نانے کولو حوض کوثر تے جان بھی لے دیواں گا میرے آقا حسین نے فرمایا جدے کون سواری ہوئی ساڑیاں سواریاں بھی لے جاؤ مسلمانوں جدو اتنی گل کیتی ہے وہ جانتا کہ کوئی نہیں پیا لیکن خیمے وچوں روون دی آوازاں آندیاں پیاں نے خیمے وچوں جناب اعلی سسکیاں دی آوازاں آندیاں پیاں نے میرے آقا حسین نے فرمایا دیوا بالیا جاوے آخری جملہ سننا مسلمانوں جدو دیوا بالیا گیا ہے حضور دے مٹے ساتھی جنہ دا نام ہے حضرت حبیب میرے مظاہر جناب اعلی 80 سال دی ہمارے داڑھی بھی چٹی ہے پر بٹے بھی چٹے نے سر دے بال بھی چٹے نے ہن کمدے ہتھاں نال تلوار پکڑی ہوئی ہے کہتے نے حسین اگر تینوں لگتا ہے کہ میں تیرے لشکر کی کمزوری بنا گا نب میری تلوار تے میری گردن نو اتار دے اگر میں چلا گیا تو تیرے نانا نے پوچھ لیا حبیب موت تینوں بستر تے بھی آ جانی سی حبیب تینوں موت جناب اعلی حبیب تینوں موت تے چارپائی تے بھی آ جانی سی حبیب جناب اعلی تینوں موت جناب اعلی حبیب تینوں موت چلدیاں پھردیاں بھی آ جانی سی حبیب تو چند دن دی زندگی واسطے میرے قدیاں دے سوار نو کملا چھڑ کے آ گیا حبیب کہتے ہیں میں سونے نو کیڑا منہ دکھاواں گا بلکہ میں تے دنیا والوں نو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسی قوم موسیٰ دی طرح چوری کھان والے مجنوں نہیں ہاں اور آخر دے سارے نبی دی آل نے بارگاہ دے اندر حاضری لگوانی ہے حبیب کہتے ہیں میں تے دنیا نو پیغام دینا چاہتا ہوں کیا پیغام ہے دل بھی حسین پلیٹ واسطے نہیں آیا بلکہ حسین سے ذکر واسطے آیا ہے 10 محرم کا دن ہے لیکن بلا قاری صاحب میرا دل کر رہا ہے کہ جڑی ڈیری اج کربلا جائے نا صرف میرا نام ہوئے تہاڈا نام ہوئے بلکہ تہاڈی مسجد دا ہر مقتدی اس ڈیری اندر اے ڈیری پہلو تے جانی مدینے مدینوں پاس ہو کے جانی ہے نجف تو پاس ہو کے جانی ہے کربلا حسین راضی ہو گیا تو حسین کا نانا راضی ہو گیا حسین کا نانا راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا رب راضی ہو گیا کہ اتنے بھی بیڑے پار دے اگلے جہان کے اندر بھی بیڑے پار ہو جائیں گے علماء کرام کو جی فرمایا حشر کے دن زبان پہ تالا لگ جائے گا آپ بولے گے اگر ان ہاتھوں نے گواہی دے دی میرے مولا یہ جو تیرے نبی کے غلام ہے نا یہ جڑا والے کی جامع مسجد میں ایک علامہ صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ نبی کے نواسے کا ذکر ہاتھوں کو اٹھا کے کرنا ہے تو ہم نے 2-4 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے میرے بھائیوں تے میرے دوستوں اگر ان ہاتھوں گواہی دے دیتی تے رب کعبہ کی اس کی قسم میں بیڑے پار ہو جانے نے اور جتنے میرے ہاتھوں تک تھوڑے بھی اٹھ جانے چاہیے نے بزرگاں نو معافی اگر محبت کروں تے بڑا مزہ آئے گا محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کیجیے گئیے دل میں حسین جھگڑا نہیں شرما نہیں یہ دل میں حسین
کے اپنا اور رونق ہے مساجد میں، جملہ توڑنا تے پھر بولنا، رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے، اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے۔ یہ اندر والا بیلی اجازت دے میں جتنا ہم چکنا وہ ممبر بھی حسین ہے، آزاد بھی حسین ہے، یہ دل بھی حسین ہے، یہ جان۔ جناب کی مسجد والوں نے بہت دل خوش کیا ہے میرا، میں دعا کرتا ہوں جو ادھر بولتے ہیں اللہ مرتے وقت ان کو کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اصل دیش والے لوگ اسی کسی کو منامن کا ٹھیکہ نہیں چکے ہوا، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے اپنا؟ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے۔ عقیدے والے بندے کا ہاتھ کھڑا ہوگا کہ ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن حسینی ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان۔ کربلا سے جو سبق ملتا ہے، کربلا ایک سبق دیتی ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی باطل کتنا مرضی تیرے نہ لگے، وقتی طور پہ جو بھارا ہو سکتا ہے لیکن فتح ہمیشہ حق دی ہوتی ہے۔ کربلا کا مارکا ہوا قافلہ حسین جس وقت شہید ہو کے تو جناب یزید کے دربار میں بلایا نا، یزید نے حضرت امام زین العابدین کو بلایا اور میں زین العابدین اسی حاجت میں جت گیا اور ذہنی طور پہ 10 علم کو یزید جیت گیا تھا، نبی کی یاد قربان ہو گئی تھی، لیکن یہ تو رب جتنا چاہیے۔ حضرت سجاد کو اس نے بلایا نا، اس نے کہا کہ میں جیت گیا آپ ہار گئے، آپ نے فرمایا جو بار کیڑا ہے کہ اندر بار جمعرات نے فرمایا جمعہ آن دے تینوں میں دساں گا کون جیتے آئے تھے کون ہارے آئے۔ اس جملے دیتی تھی میرے سبحان اللہ دینی ہے۔ میں اگلی مسجد کو تقریر کر کے میں چکوال جانا ہے، بہت لمبا سفر ہے، میں چکوال تک تھوڑا دعاواں دینا جاواں، اس طرح تھی بول کے سبحان اللہ دسنا ہے، ایک دروں دیوار گواہ ہو جاؤ۔ جمعے کا دن آ گیا کہ بلا بڑی توجہ کہ بلا حضور جمعے کا دن آیا، خطبہ ہویا، محسن اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کامل توجہ میرے آل، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن جب پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام سجاد نے ایسے تھپکی دی اس کے کندھے پہ، میرے امام نے فرمایا چپ کر جا، جب چپ کی تھی نا میں یزید ہن بول، اللہ کرے تسی بھی بولو، میں یزید ہن بول، کہتا ہے میں جت گیا تے تسی ہار گئے۔ جو حسین دے لال نے جملہ بولیا، جملہ سننا تے پھر بولنا، آپ نے فرمایا موسم دوبارہ یہ فکرہ دھرا، موسم نے کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، میری آنکھاں مان رہے تسی تہاڈی آواز میرے کانوں تک پہنچے تو مینوں پتہ لگ گیا تسی کیویں دا سنیا ہے۔ آپ نے نا ایسے غصے کی نظر سے دیکھ کے کہا او یزیدہ کیڑے جتن دیاں گلاں بیان کرتا ہے، محمد تیرے نانے دا نام ہے یا حسین دے نانے دا نام ہے؟ محمد تیرے نانے دا نام ہے یا حسین دے نانے دا نام جتنے تک جماعتاں ہوندیاں رال گیا، جتنے تک تکبیراں پڑھیندیاں رال گیا، حسین کا نام بھی زندہ رہے گا، حسین کے نانے کا نام بھی زندہ رہے گا۔ کیوں؟ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا،
تو پل کی حکومت ظالم یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اللہ کریم میری اس حاضری کو پاک وعدہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔